قابل احترام صدر مجلس جناب پیر گیلانی صاحب اور انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، موضوع رکھنے میں جناب پیر سید ہارون گیلانی صاحب کی ایک انفرادیت ہے۔ یہ موضوع عام تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن پیر سید گیلانی صاحب ہارون گیلانی صاحب نے موضوع کر دیا ہم سب پاکستان ہیں۔ بہت وسعت ہو گئی اس کے اندر۔ پھر یہ آج کا موضوع ہے کہ آخر کوئی تو حل ہوگا۔ یہ خود ایک پوری داستان ہے، یعنی موضوع کے اندر ہی، کہ جہاں پر لوگ مایوس ہیں، حالات سے تنگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقدر کے اندر یہی اندھیرے لکھے ہیں، ان کو لیے پھر یہ ایک امید کا چراغ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، آخر کوئی حل تو ہے۔ یہ ہے وہ موضوع کہ جس پہ بات کرنی ہے، اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ شامی صاحب فرما رہے تھے کہ جی سنجیدہ موضوع ہے، بلا شبہ سنجیدہ موضوع ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جذباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ لوگ پتھر ہو گئے سنجیدگی کے نام پر۔ شکر ہے ہم لوگ اب تک تھوڑے جذباتی تو ہیں۔ جناب ایک ہی ہے، اور یہ ان کا نعرہ ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا مصر کے اندر، اور ان کا نعرہ ہے الاسلام هو الحل، اسلام ہی حل ہے۔ کوئی اب اس کے اندر ہمیں ابہام نہیں رہنا چاہیے، اور کوئی اور ادھر ادھر کی بات، یہ ٹھیک ہے کہ حقائق کے مطابق بات کی جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم معذرت خواہانہ رویہ اسلام کے بارے میں رکھ لیں اور اپالوجیٹک ہو جائیں اور ہمیں کہیں کہ جی بس اسلام ہے تو ٹھیک، لیکن کر کے ہم پھر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پہلو ہیں، اور میں ان کے مطابق، حقائق کے مطابق کوشش کروں گا کہ بات کروں۔ یہاں معیشت کی بات، اور آج ہمارا سب سے بڑا موضوع معیشت ہے، اور اس معیشت کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت بند کر دی جائے گی، ہو چکی ہے۔ آج ہم 52,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، 137 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے کہ بدترین شرائط ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر 60 روپیہ پٹرول کے اندر اضافہ کیا گیا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ عوام کو تو نہیں، یہ امریکہ کو اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو اور ان اداروں کو خوش کر۔ تو اسلام نے اس کا حل جو ہے وہ بتایا، اور وہ حل ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ یہ کھلتے ہیں، دنیا کے اندر کھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ زمینوں کے اندر سے تیل نکلتا ہے، ہمارے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ ابھی 26 رمضان المبارک جو 27ویں شب تھی، ہماری وفاقی شرعی عدالت نے 31 سال یہ جنگ لڑی گئی ہے، ایک وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا، 2 مرتبہ پہلے بھی دیا تھا، اور یہ فیصلہ دیا کہ سود کی ہر قسم جو یہاں پر موجود ہے وہ حرام ہے، اور سودی قوانین سارے 1 جون 2022 کو ختم ہو جائیں گے۔ گزر گیا 1 جون 2022۔ ہماری حکومت نے رسپانس تک نہیں دیا، انہیں نہیں خوشی ہوئی کہ ایک حل ہے ہمارے پاس، اس حل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وہی سود والا اللہ اور رسول کی طرف سے جس کا اعلان جنگ ہے، اسی کے اوپر کار باندھ رہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا سود IMF کا، بڑا سود IMF کا نہیں ہے، بڑا سود پاکستان کے اندر کے قرضوں کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ میرے عمران خان کی حکومت نے جو ظلم کیا کہ پہلے حکومت پاکستان پیسے لیتی تھی اسٹیٹ بینک سے،
اور اسٹیٹ بینک چلے ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں چلا جاتا تھا، انہوں نے کمرشل بینکوں کا ہمیں غلام کر دیا، اور وہ جو سارے پیسے، یعنی ایک تو شرح سود بڑھ گئی، اس وقت شرح سود جو ہے وہ 15.25 ہے، اور وہ فائدہ ان کمرشل بینکوں کا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے بجٹ کے اندر سود ہے 4,000 ارب روپے کا سود ہے، اس میں سے زیادہ رقم وہ ہے جو پاکستان کے اندر کے قرضوں کی۔ تو یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ یہاں کون سا IMF ہے؟ یہاں کس نے آپ کا ہاتھ روکا ہوا ہے؟ یہاں آپ سود کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ ساری قوم سے جمع کر کے ریونیو اور ان سود خور بینکوں کو دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حل کوئی نہیں ہے۔ تو حل تو ہے۔ پھر میں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ ہے۔ پورے انٹرنیشنل اداروں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ زکوٰۃ کا اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر ساری زکوٰۃ جمع کی جائے جو سب پہ عائد ہوتی ہے، تو پاکستان میں ہر غریب گھرانے کو 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ دیا جا سکتا ہے امداد کے طور پر۔ آپ تو 2,000 دے رہے ہیں مہینے کے، اور 24,000 سال کے 2.5 لاکھ روپیہ، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنانے کے لیے، اس کے لیے اسی طرح سے صدقات 40 ارب روپیہ روزانہ کا صدقات پاکستان میں دیے جاتے ہیں، اور یہ صدقات کے لیے اگر صدقات بینک بنائے جائیں، 35,000 مساجد ہیں لاہور میں، ہر مسجد کے ساتھ ایک صدقات بینک ہو، اور اس میں سے غریبوں کو یا مدد دی جائے یا غریبوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں کہ آپ اپنی دکان بنائیں، اس کو بڑھائیں، یا آپ جو بھی کریں۔ یہ ساری چیزیں گیم چینجر ہیں، اور یہ اللہ نے دی ہیں، لیکن ہم اس پر ہمارے یقین نہیں ہے۔ IMF کی بات بالکل ٹھیک ہے شامی صاحب کی، ہم فوری طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، نہیں نکل سکتے۔ یہ نہیں ہے جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق آج سے ہی ہے، لیکن کیا ہم اپنی زراعت کو بڑھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے؟ فی ایکڑ پیداوار آج ہماری کتنی ہے؟ آج ہم 30 من 35 من فی ایکڑ لے رہے ہیں، دنیا کے اندر 70 من 80 من لی جا رہی ہے۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ تم زمین میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس کے اندر 700 دانے ہیں، گویا کہ 700 من فی ایکڑ کی ییلڈ۔ یہ تو ہمیں قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ہم نہیں سوچیں گے اس طرف، اس لیے کہ ہم سوچتے بھی اسی ذہن سے ہیں اور اسی سے آتے ہیں۔ اب روزنوں سے آتی ہے باہر کی روشنی، گل کر گیا ہے کون میرے گھر کی روشنی۔ اور یہ باتیں ٹھیک ہیں جو آپ نے ان کے بارے میں ممبران اسمبلی، میں خود اس نظام کے اندر MPA بھی رہا ہوں، MNA بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ ابھی جناب شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے پنجاب اسمبلی میں ایک سوال دیا کہ بتائیں کہ ہمارے کتنے لوگ بیرون ملک علاج کروانے گئے ہیں، کتنا خرچ آیا ہے، مرض کیا تھا۔ ایک ممبر اسمبلی کو، اور یہ 1990 کی بات ہے، ایک ممبر اسمبلی کے نام کے آگے لکھا ہوا تھا کوئی 62 لاکھ یا کتنی رقم تھی، اور مرض لکھا ہوا تھا سر درد۔ سر درد کا علاج 62 لاکھ میں، اس غریب قوم کا۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ ممبران اسمبلی کی قسم ہے کہ جب یہ شرط لگ گئی کہ ہر ممبر اسمبلی جو ہے وہ BA پاس ہو، تو اس میں ایک ممبر اسمبلی ہمارے ساتھ ہی تھے، ایسے بھی تھے کہ جن کے مد مقابل نے عدالت میں چیلنج کیا کہ جج صاحب یہ جو اپنے آپ کو BA کہہ رہا ہے یہ پرائمری پاس بھی نہیں ہے، اس سے آپ ABC سن لیں۔ تو جج نے کہا کہ بھائی سنا دو اسے ABC۔ کہا اسے بھی سنا دوں گا، آپ کو بھی سنا دوں گا، پہلے معزز عدالت یہ بتائے کہ چھوٹی ABC سناؤں یا بڑی ABC سناؤں۔ یہ ہے ہماری کوالٹی۔ اب یہ کیوں ہے؟ میں حل کی طرف آ رہا ہوں، میں یعنی یہ صرف آپ کو کچھ لطائف نہیں سنا، حل کی طرف، اس لیے کہ جن کو ہم چنتے ہیں الیکٹیبلز کے نام پر، جنہوں نے بڑی تبدیلی کے اعلان کیے اور انقلابی پروگرام دیے اور قوم نے توقعات رکھی، الیکٹیبلز کے نام پر ان سارے لوگوں کو کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، الیکٹیبلز کے نام پر اپنے ساتھ لے لیا۔ تو مجبوریاں یہی وہ کرتے ہیں،
یہ سارے ان کے ارد گرد یہ پارٹی وہ پارٹی کل والی آج والی جو بھی ہوں گے وہ انہی کے ذریعے سے، انہی جاگیرداروں انہی لوگوں کے ذریعے سے وہ لائیں گے۔ اس لیے اس کا حل ہے، دنیا نے کیا ہے، اور وہ ہے متناسب نمائندگی کا حل، کہ ووٹ افراد کو نہ جائیں، ووٹ پارٹیوں کو جائیں۔ دنیا کے 107 ممالک کے اندر یہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا متناسب نمائندگی کا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں ووٹ ضائع نہ کرو، یہاں لوگ دیں، لوگ جو ہیں 62-63 پر پورا اترنے والوں کو، اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ متناسب نمائندگی کا نظام لائیں۔ بہت ساری باتیں میں چھوڑتے ہوئے آخر کے اندر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کا حل اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ آپ سوال کریں گے، جواب ملے گا۔ آپ سوال کریں کہ دلوں کا اطمینان غائب ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، تو قرآن تمہیں کہے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کو تلاش کرنے والوں، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہو۔ آپ سوال کریں قرآن پاک سے کہ ہماری معیشت بڑی تنگ ہو گئی ہے، کیا علاج ہے، تو قرآن پاک وہی جواب دے گا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ قرآن سے سوال کریں کہ دشمن ہم سے 5 گنا بڑا ہے، کیا ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں، تو قرآن کہے گا کہ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ قرآن سے سوال کریں کہ جناب امریکہ، IMF، ہم میں ان کے ساتھ کیا توقعات رکھیں، تو قرآن تمہیں کہے گا کہ تم یہود اور نصارہ کو وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، ان کو دوست مت بناؤ۔ آپ کہیں ہم نے تو بنا لیا ہے، کیا ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو قرآن کہے گا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کی ملت کے اندر شامل ہو۔ آپ پوچھیں قرآن پاک سے کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا، کتنا اور وقت لگے گا، تو قرآن تمہیں کہے گا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر کیوں نہیں جنگ اور جہاد کرتے، تو ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ آپ ایٹمی توانائی کا ہی پوچھ لیجئے تو قرآن کہے گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ کہیں کہ جناب ہمیں تو دباؤ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہی ختم کر دیں، تو قرآن اس کا بھی جواب دے گا اور کہے گا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے ہاتھ سے سوت کاتا پھر اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بغیر جذبات کے بات اتنی ہے، مسائل کا حل ہے۔ ہم نے پوری اپنی اس پہ قوت صلاحیت صرف کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر دیانتدار قیادت ہو، اگر اسلام کو بطور اسٹیٹ پالیسی کے رکھا جائے، اور اگر اس پہ ماہرین پوری اپنی ریسرچ کے ساتھ ہماری رہنمائی کریں، تو پاکستان کے حالات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔